آئیے سنتے ہیں ایک دلچسپ اور مزیدار کہانی۔ عظیم تربوز کی شاندار بگھی۔ کسی گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ اس کا نام رحیم تھا۔ وہ دن رات اپنے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ بہت لگن اور محنت سے کام کرتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیت میں گیا تو اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ ایک کسان نے اپنے ایک کھیت میں تربوز نہایت اگایا جو اتنا ہی بڑا تھا کہ اسے بڑا گاڑی میں لانا تربوز پڑا۔ اس نے سوچا کہ اس یہ تو کے تربوز کے کھیت میں موجود تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا سا کمرہ ہو۔ رحیم حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا بڑا اور ایسا تربوز نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس تربوز کا چرچا ہونے لگا۔ تمام گاؤں والے بھی اس تربوز دیکھو کو تو صحیح، دیکھنے یہ آئے کتنا بڑا تربوز ہے، اور ہم کہنے نے لگے، زندگی میں ایسا کبھی نہیں یہ دیکھا۔ تو واقعی دنیا کا یہ تو کسی سب جادوئی سے بیج کا بڑا کمال لگتا تربوز ہے۔ ہے۔ رحیم نے سوچا، میں اس تربوز سے کچھ خاص بناؤں گا۔ صرف کھانے کے لیے استعمال کرنا تو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک انوکھا کیا آپ نے خیال کبھی آیا تربوز کو اس طرح سے تراشتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کام بہت صبر اور توجہ کا اور وہ متقاضی ہے، خیال یہ لیکن اس کا تھا، نتیجہ واقعی بہت خوبصورت اور کیوں نہ منفرد میں نکلا ہے۔ اس تربوز کی ایک بگھی بنا دوں۔ چنانچہ اس نے بڑے پیار سے تربوز کو اندر سے خالی کیا، اندر سے صاف کیا اور پھر اس کے نیچے مضبوط چار یہ ایک پہیے بہت لگا ہی دیے۔ خوبصورت اور پرسکون گاؤں کا منظر ہے، جہاں ہر سامنے طرف امن اور ایک رسی خوشگوار باندھ ماحول دی محسوس ہوتا ہے، جو کہ کسی تاکہ اسے کھینچا بھی جا سکے۔ جلد ہی وہ تربوز ایک خوبصورت بگھی میں بدل گیا۔ یہ بگھی خوبصورت ہی نہیں بلکہ شاندار دکھائی دیتی تھی۔ جب رحیم اس بگھی میں بیٹھ کر گاؤں میں سیر دیکھو کو نکلا کتنا خوبصورت دن ہے۔ تو جی ہاں، بچے ہم خوشی کتنے سے مزے کر رہے ہیں۔ بگھی واقعی یہ دیکھ سفر کر کتنا تالیاں یادگار بجانے اور لگے۔ وہ بولے، واہ، تربوز کی کاڑی! وہ اپنی گائے کو باندھ کر اس بگھی کو کھنچواتا۔ رحیم نے گائے کو باندھ کر بگھی کو کھنچوانا شروع کیا اور گاؤں کے راستوں پر گھومتا پھرا۔ دیکھو وہ پہاڑیاں کتنی ایک خوبصورت دن ہیں۔ گاؤں جی کے ہاں، بچوں نے ہمیں آج کا دن بہت پسند آ رہا ہے۔ رحیم یہ سے کہا، سواری واقعی بہت چچا رحیم، ہمیں بھی سواری کرائیں نا اس تربوز بگھی کی۔ رحیم مسکرا کر بولا، کیوں نہیں میرے بچوں، آؤ سب بیٹھ جاؤ۔ بچے خوشی سے چہچہانے لگے اور اس عجیب و غریب بگھی میں خوشی خوشی جا بیٹھے۔ دیکھو بچوں، یہ ہمارا ہنستے جادوئی رہے، خربوزے کا کھیلتے بگھی رہے ہے جو گاؤں اور کے خوب خوبصورت مزے مناظر کرتے میں سے رہے۔ گزر رہا ہے۔ وہ بہت پرجوش اور خوش تھے۔ یہ تربوز کی بگھی پورے گاؤں کی خوشی کا سامان بن گئی۔ رحیم نے یہ سیکھ لیا
کہ بڑی چیزیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ عقل اور محنت سے انہیں خوشی کا ذریعہ بھی دیکھو بنایا یہ جا بکری سکتا ہماری ہے۔ تربوز والی بھگی کھا رہی ہے۔ ارے یہ نہیں، قدرت اس کو کا روکو، ایک یہ تو ہماری سواری کا انوکھا ستیہ انعام ناز کر تھا۔ رہی ہے۔ چھویا دوستو، سبق اس کہانی کا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھداری اور تخلیقی انداز سے استعمال کریں تو وہ دوسروں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی، انوکھی کہانی یقیناً دیکھو بے بیٹو، حد پسند آئی اصلی ہوگی۔ جادو یہ نہیں جو تم اس تربوز کی بھگی میں دیکھ رہے ایسی ہو، ہی دلچسپ بلکہ وہ کہانی تخلیقی سننے کے لیے صلاحیت ہے میرا جو چینل تمہارے ذہن میں سبسکرائب ہے۔ کیجیے۔